صوفی ہمیشہ سے ایک شرمیلی اور محفوظ لڑکی تھی جو خود کو اور اپنی کتابوں کو برقرار رکھنے میں مطمئن تھی، لیکن جب وہ ریان سے ملی تو سب کچھ بدل گیا۔ ریان اسکول میں نیا بچہ تھا جس کی دلکش مسکراہٹ اور ایک مقناطیسی شخصیت تھی جس نے لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ صوفی فوری طور پر اس کے ساتھ مارا گیا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اس سے کیسے رابطہ کیا جائے، تو وہ دور سے اس کی تعریف کر کے مطمئن ہو گئی۔ لیکن قسمت کے پاس صوفی اور ریان کے لیے دوسرے منصوبے تھے۔ انہیں سائنس کی کلاس میں لیب پارٹنرز کے طور پر تفویض کیا گیا تھا، اور جلد ہی انہوں نے خود کو زیادہ سے زیادہ وقت ایک ساتھ گزارتے ہوئے پایا۔ ریان نے صوفی کی شرمندگی کے ساتھ صبر کیا، اور آہستہ آہستہ لیکن یقینی طور پر اس نے اسے اپنے خول سے باہر نکالا۔ انہوں نے کتابوں اور فطرت سے مشترکہ محبت دریافت کی، اور وہ اپنی پسندیدہ کہانیوں کے بارے میں بات کرنے اور اپنے اسکول کے پیچھے جنگل کی تلاش میں گھنٹوں گزاریں گے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، صوفی کو احساس ہوا کہ اسے ریان سے محبت ہو گئی ہے، اور وہ اس کے بغیر اپنی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ایک دن ریان نے صوفی سے اس کی گرل فرینڈ بننے کو کہا، اور اس نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے ہاں کہا۔ وہ اس دن سے لازم و ملزوم تھے، اور ان کی محبت ہر گزرتے دن کے ساتھ مضبوط ہوتی چلی گئی۔ لیکن ان کی خوشی مختصر تھی۔ ریان کے خاندان کو دوسری ریاست میں جانا پڑا، اور صوفی تباہ ہو گئی۔ انہوں نے رابطے میں رہنے اور اپنے طویل فاصلے کے تعلقات کو کام کرنے کا وعدہ کیا، لیکن یہ مشکل تھا۔ جیسے جیسے مہینے گزرتے گئے، انہیں جڑے رہنا مشکل سے مشکل تر ہوتا گیا۔ وہ دونوں اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف تھے، اور ان کی کالز اور میسیجز کم سے کم ہوتے گئے۔ آخر کار انہوں نے بات کرنا بالکل بند کر دیا، اور صوفی کا دل ٹوٹ گیا۔ اس نے آگے بڑھنے کی کوشش کی، لیکن وہ ریان اور ان کی محبت کو نہیں بھول سکی۔ سال گزرتے گئے، اور صوفی نے ریان کو دوبارہ کبھی نہ دیکھنا چھوڑ دیا۔ لیکن ایک دن نیلے رنگ کے باہر اسے اس کی طرف سے ایک پیغام موصول ہوا۔ وہ اس کے بارے میں کبھی نہیں بھولا تھا، اور وہ دوبارہ جوڑنا چاہتا تھا۔ صوفی پہلے تو ہچکچاہٹ کا شکار تھی، لیکن اسے جلد ہی احساس ہو گیا کہ وہ اب بھی ریان سے اتنا ہی پیار کرتی ہے جتنا وہ پہلے کرتی تھی۔ انہوں نے اپنے تعلقات کو دوبارہ زندہ کیا، اور اس بار وہ اسے کام کرنے کے لیے پرعزم تھے۔ صوفی اور ریان نے ایک سال بعد شادی کر لی، اور وہ جانتے تھے کہ ان کی محبت ہمیشہ قائم رہنے والی تھی۔ وہ ایک ساتھ بہت کچھ سے گزر چکے تھے، اور ان کا رشتہ اٹوٹ تھا۔ انہوں نے اپنے سفر پر پیچھے موڑ کر دیکھا اور جانتے تھے کہ سب کچھ کسی وجہ سے ہوا ہے۔ ان کی محبت کا تجربہ کیا گیا تھا، لیکن یہ صرف ہر چیلنج کے ساتھ مضبوط ہوا تھا۔ وہ ہر اس لمحے کے شکر گزار تھے جو انہوں نے ایک ساتھ گزارے تھے، اور وہ جانتے تھے کہ وہ ساری زندگی ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے۔